جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، وطن عزیز کو بہت سے اندرونی اور بیرونی چیلنج کا سامنا ہے۔ سیاسی درجہ حرارت اتنا بڑھ گیا ہے کہ وطن عزیز میں افراتفری پھیلانے والے اہداف بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیاسی اختلافات کا ہونا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن ان میں نفرت شامل کرنا اور نوجوانوں کے جذبات استعمال کر کے سیاسی جماعتوں میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کرنا اور بے جا ریاستی اداروں پر الزامات لگانا اور غیر ذمہ دارانہ تجزیہ جو اپنی پسند ناپسند کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، افواہ سازی اور سوشل میڈیا کا غلط استعمال بے یقینی کی صورتحال پیدا کر چکا ہے۔ محترم جناب صحافی برادران، ریاستی اداروں پر بے جا تنقید، گالم گلوچ اور خصوصی طور پر افواج پاکستان جو بقائے پاکستان کی ضمانت ہے اور ہمیشہ ہر مشکل سے پاکستان کو نکال لیتے ہیں، ان کو ہدف تنقید بنانا ان شہداء سے غداری ہے جو وطن عزیز کی حفاظت میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر چکے ہیں۔ ہم پاک فوج کے خلاف نفرت امیز جذبات ابھارنے کی باقاعدہ مہم کی مذمت کرتے ہیں اور اپنی بہادر افواج پر فخر کرتے ہوئے ان کے سیاسی عمل میں مداخلت نہ کرنے کے فیصلے پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ محترم صحافی برادران، پاکستان میں پارلیمانی نظام کے مضبوط نہ ہونے کی اصل وجہ خود سیاستدان ہے۔ جہاں سیاست ہمیشہ شخصیت پرستی یا جماعتی کی نظر ہو گئی ہے، ہمیشہ سیاستدانوں نے اقتدار میں آ کر مخالفین کو سیاسی ظلم کا نشانہ بنایا، لہذا سیاستدانوں کی اس روش نے ہمیشہ یہ کہنے پر مجبور کیا کہ پارلیمانی سیاسی نظام پاکستان میں ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے بار بار تجربات نے ثابت کر دیا کہ اس نظام سے پاکستان ترقی نہیں کر سکتا اور ہمیشہ بے یقینی، بد اعتمادی اور جمہور کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام نظر آتا ہے۔ ہماری ہمدردیاں ہر اس جماعت کے ساتھ ہیں جو اس ملک کو عدم استحکام کی بجائے مضبوط استحکام کی طرف لے جائے اور ہر وہ قدم اٹھائے جس سے افراتفری ختم ہو اور امن اور سلامتی کا یہ ملک گہوارہ بن جائے۔ ہم اگر مطمئن ہوتے ان جماعتوں کے رویے پر تو ہم جو ایک نئی سولوشن ہم نے پیش کی ہے، ایک نیا راستہ بتایا ہے، ہم نہ بتاتے۔ ہمارا یہ کہنا کہ یہ نظام ہی سارے کا سارا جسے پارلیمانی نظام کہتے ہیں یہ بوگس ہے، یہ بالکل ناکام ترین نظام ہے، تو نظام بذات خود کچھ نہیں ہوتا، افراد ہی ناکام کرنے والے ہوتے۔ اس وقت پاکستان کی عوام جو ہے وہ اتنی باشعور ہو چکی ہے کہ وہ بھکاری کا مطلب بھی سمجھتی ہے اور جو بھکاری خود کو سمجھتے ہیں ان کو بھی جانتی ہے، اور جو آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں اور اس بھکاری پن سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی جانتی ہے۔ کبھی بھی بھکاری کی عزت نہیں ہوتی، عزت آزاد کی ہوتی ہے۔ غلام چاہے کسی ملک کا ہو، کسی سردار کا ہو، غلام کی منشا ہمیشہ اپنے آقا کی منشا کے تابع ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم غلامی سے آزاد ہوتے نہیں ہیں اتنی دیر تک ہماری منشا آزاد والی منشا نہیں ہو۔ پچھلے سال میں اس میں کیا ہوا ہے، کس بنیاد پہ آج ہم کھڑے ہیں اور کون سے وہ حقائق ہیں جن کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم بیکاری ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم کسی طرح یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں؟ واقعاً یہ ہمارا طرح امتیاز ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے پہلے ہم نے آج جو نعرہ لگ رہا ہے اس کی نشاندہی کی اور اس کو لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود اس کو آج میں سمجھتا ہوں وہی سینٹیمنٹ جو ہم نے ڈیولپ کیا تھا اس کو یوز کیا جا رہا ہے، لوگوں کے جذبات کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب اسی طرح میں نے خود سنا ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے کہ ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایک ذمہ دار سیٹ پہ ہوں اور میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر سکتا۔ تو کیا ایک ہی جماعت میں دو موقف آپ کے سامنے نہیں آ گئے؟ تو لہذا بات یہ ہے کہ سیاسی سٹینڈ اور ہوتے ہیں، لوگوں کو جذبات کو استعمال کرنا اور چیز ہوتی ہے، لیکن حکمت عملی اور ہے، ملک کو ترقی دینا اور ہے، اس کے اداروں کو مضبوط کرنا اور ہے۔ مجھے یاد ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو اس میں ان الیکٹڈ لوگوں کو لیا گیا، تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنے مینیفیسٹو سے، آپ اپنے منشور سے ہٹ رہے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ اب پاکستان میں یہی لوگ ہیں، انہی سے ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یقیناً آپ لوگوں نے یہ ساری بات سنی ہوئی ہو، تو آج بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی طرف سے یا کسی اور ادارے کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جو آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے یا اس میں آپ کو انصاف نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا حل کیا یہ ہے کہ ہم اپنے اداروں کو تباہی کے کنارے پر لے دیں؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر افراتفری مچا دیں؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو سڑکوں پہ لا کے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ ہر گھر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں دست و گریبان ہونے کا خدشہ ہو؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا سب سے پہلی بات جو ہے وہ پاکستان ہے۔ ہم کسی جماعت کے نہ حامی ہیں نہ کسی جماعت کے مخالف ہیں، ہم پاکستان کے حامی ہیں اور پاکستان کے لیے ہی گھروں سے نکلے ہیں اور اسی جدوجہد میں ہیں کہ اس ملک میں امن قائم ہو، یہ ملک ترقی کرے اور اس میں بسنے والے جو افراد ہیں وہ خوشحال ہوں۔ ہم نے الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا، ہم نے صدارتی نظام اور متناسب نمائندگی پہ الیکشن کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ متناسب نمائندگی پہ جب الیکشن ہوتے ہیں پھر اپنی ہی جماعت کے ووٹ ہوتے ہیں، وہ گنے جاتے ہیں کہ کس کو کتنے ملے، اس اعتبار سے سیٹیں ملتی ہیں۔ پھر کسی جماعت کے ساتھ الائنس کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر صرف نشان ہوتا ہے۔ مثلا ایک جماعت کو 10 لاکھ ووٹ ملے تو طے ہوتا ہے کہ اتنے ہزار ووٹوں کی ایک سیٹ ہوتی ہے، پھر اس جماعت کی سیٹیں ہوگی۔ یہ افراد سے جان چھوٹ جائے گی، یعنی یہ لوٹا جو ہے نا، لوٹا بازی اور لوٹا فروشی، یہ لوٹا بازی سے جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اس نشان اور اس جماعت کی وہ سیٹیں ہوں گی، وہ اپنے کہیں گے کہ یہ اتنے میرے بندے ہیں، اتنے میرے ووٹ ہیں، اتنے میرے بندے فلاں رکھ لوں، اس میں یہ جو خرید و فروخت ہے یہ بند ہو جائے گی۔